اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں پارہ سورہ ملک۔ سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ اس کو روزانہ رات کو جو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں، حشر میں اور جہنم کے عذاب سے اللہ نجات دلاتے ہیں۔ اللہ بابرکت ہے، قادر مطلق ہے، اس نے موت اور زندگی کو آزمائش بنایا ہے۔ مشکلات کی بھٹی میں جو ہے ہمیں پرکھے گا، وہ چیک کرے گا، اور اس کے لیے اس نے زمین کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ ذات الہی اپنے آپ کو کیسے منواتی ہے، دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے صانع کا تعارف کرا رہی ہے، پتہ بتا رہی ہے۔ جیسے 7 آسمان دیکھیں اوپر نیچے، کسی میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی ستون نہیں، بار بار نگاہیں جو ہیں وہ واپس تھک کر لوٹ آتی ہیں، لیکن کہیں کوئی کمی یا عیب نظر نہیں آتا۔ پھر آسمان کو جس طرح چراغوں سے اللہ نے، ستاروں سے، اسپاٹ لائٹ سے سجایا ہوا ہے زینت کے لیے، اور اس میں راستے بنائے ہوئے ہیں، اور شیطانوں کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب ہیں ان میں، جو کہ شیطانوں کو بھگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ بڑی حساس ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی ہر چیز کو محسوس کرتی ہے، چنگاڑتی ہے، جوش مارتی ہے، اور اس وقت جو ہے جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کہ اتنا زیادہ دل دہلا دینے والی جہنم کی جو آوازیں ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ جو کہ تمہیں روک لیتا یا تمہیں سمجھاتا؟ تو وہ کہیں گے آئے تھے رسول 1,24,000، بار بار آئے تھے، بار بار رپیٹ ہوتی رہیں ساری باتیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں بھیجنے کا ایک مشن ہے، ایک پلان ہے جس کے ذریعے سے تم یہاں پر آئے ہو، اور یہاں پر میں نے وسیع انتظامات کیے تھے تمہارے رہنے سہنے کے، اور جو لوگ رب سے ڈر گئے تھے اور جن کی جانوں کا اللہ خود خریدار بن گیا، وہ بچ گئے۔ آہستہ سے بولو یا اونچی بولو یا سرگوشیاں کرو، وہ رب سب سنتا ہے، سینوں کے حال جانتا ہے۔ دیکھو کس طرح اس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر کے اس کے اندر راستے بنائے، رزق کے انتظامات بنائے۔ دیکھو کیسے پرندے پروں کو ہوا میں پھیلائے ہوئے ساکت اڑتے رہتے ہیں، انہیں رحمان نے تھاما ہوا ہے۔ اور دیکھو کس طرح اللہ نے تمہیں آنکھ، کان، دل و دماغ دیے تھے، تمہارے پاس علم کے سورسز تھے، ذرائع تھے، یہاں سے تو اپنے رب کی معرفت لیتا، اپنا مقصد پہچانتا، اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لیتا۔ وہی رحمان ہے کہ وہ جسے جیسے بھی مرضی ہو، تقدیر اور حالات کے دھارے پر جس طرح مرضی ہمیں چلائے، ہم نے اس پر توکل کیا، ہم اس کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اگر وہ ساری زمین کے پانی جو ہے نیچے اتار دے، یا ساری زمین کے پانی خشک کر دے، یا چلو تمہارے اپنے وجود کے اندر اگر پانی ختم کر دے، ڈی ہائیڈریٹ کر دے، تو تمہیں کون تر کرے گا؟ سورہ قلم بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی یعنی قسم کھائی ہے۔ اللہ کو کچھ قلم بہت پیارے ہیں۔ پہلی وحی اقرا آئی تھی یعنی کہ پڑھ، اور یہ دوسری وحی جو ہے یہ آئی تھی لکھ، قلم یعنی کہ لکھ۔ کہ اللہ پاک کو کس کا لکھنا، کون سی کلمیں ایسی ہیں کہ جن کا لکھنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا لی۔ جو کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں ہماری نیکیاں اور برائیاں، اعمال نامے لکھتے ہیں، اور وہ علماء جو کہ شریعت اور طریقت کی باتیں لکھتے ہیں، قرآن کے اسرار و رموز لکھتے ہیں، اور وہ جو لوح محفوظ کا قلم جو تقدیر لکھتا ہے، اللہ نے یہ اتنی بڑی قسم کیوں کھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ڈاکومنٹیشن میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ کھا کے اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا شاندار اجر ہے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق پر رکھا، کیونکہ انسانی مشین کی اندر کی ڈیمانڈ تھی کہ تکمیل اخلاق کے لیے کوئی ایسی ہستی آئے۔ ہمارے اندر کی آواز تھی کہ محمد یہ اخلاق ہونا چاہیے، کوئی ایسا اخلاق جو دکھ، درد اور غموں کو بانٹنے والا ہو، جو کہ معاف اور درگزر کرے، برے کے ساتھ بھلا کر کے دکھائے، اپنی ضرورتوں مار کو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے، بے سہاروں، یتیموں، مسکینوں کا والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہم سب کی اندر کی جو ہے آواز، جو اندر کی ڈیمانڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کا طرز زندگی، ان کی سیرت سے ہی اندر ٹھنڈ پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی دوائی کارگر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کی بات کرتے ہیں کہ مکے کا بڑا امیر ترین شخص تھا، بڑا خوبصورت، اونچا، لمبا، 10 بیٹے تھے، پیسہ خوب تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی دل آزار باتیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کی یوں دیکھی نہیں گئی ان کو وہ ان کی گستاخی، تو اللہ نے سورہ قلم میں اکٹھی اس کی 9 برائیاں گنوائیں کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی۔ ولید بن مغیرہ کی کیا کہ اس کے اندر 9 برائیاں تھیں کہ قسمیں بڑی کھاتا تھا، بڑے ہی ذلیل حرکتیں کرتا تھا، نکتہ چینی بہت کرنی، چگلیاں کرتا پھرتا، ہر ایک کا دل دکھانا ہے، نیکیوں سے روکنا ہے، حد سے بڑا ہوا، سخت گناہ گار اور اوپر سے بد مزاج اور پھر بد اصل، یعنی کہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا۔ جب یہ وحی آئی تو ولید فوراً ماں کے پاس گیا کہ ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری برائیاں گنوائی ہیں وہ 8 تو مجھے پتہ ہے، یہ 9ویں تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہتا تھا، ان قریب اس کی سونڈ کے اوپر جو ہے داغ لگائیں گے۔ یہ عربی میں محاورہ تھا کہ ذلت اور رسوائی جو ہے اس کے بے تحاشا جو ہے ذلت اور رسوائی کے اندر جو یہ ڈبویا جائے گا۔ پھر ایک واقعہ آ رہا ہے کہ یمن صنعا کا شہر تھا، وہاں پر ایک امیر شخص تھا، حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا، بڑا نیک اور سخی شخص تھا، غریب پرور۔ اس کا ایک باغ تھا، بڑے پھل لگتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ 3 بیٹے تھے، جب وہ مر گیا تو بیٹوں نے سوچا کہ ابا نے تو ایسے ہی خواہ مخواہ غریب مسکین پیچھے لگائے ہوئے ہیں، تو اس مرتبہ جب پھل کٹیں گے نا تو منہ اندھیرے جائیں گے تاکہ مسکینوں کے آنے سے پہلے ہم پھل سمیٹ لیں۔ جب وہ پہنچے تو سب کچھ تارات ہو چکا تھا، سارا باغ خالی تھا، کوئی پھل نہ تھا، اور فوراً جو ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری نیت خراب تھی، اس لیے جو ہے ہم نے غریبوں کا بھلا نہیں سوچا، تو اس لیے ہمارے نصیب میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک بھائی نے کہا یہ غریب کا حصہ رکھنا چاہیے تھا اور رب کی تسبیح کرتے ہوئے ہمیں آنا چاہیے تھا، وہ سب توبہ طائب ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کس طرح کی باتیں نکال کے لاتے ہیں، نکتے لاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تقدیر ان کی تابع نہیں ہو سکتی کہ جس طرح وہ چاہیں ویسے ہوتا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی گواہ، کوئی کتاب ہے ان کے پاس تو لائیں، اور اس دن کو یاد کریں کہ جب پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ پنڈلی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی وہ آیات کہ جن کی گہرائی میں جانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اس دن۔ اور وہ مچھلی والا یونس میرا نبی اس کی طرح نہ ہونا کہ جو کہ غم و غصے میں جب اس کو پتہ چلا کہ میری قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس نے رب سے بستی چھوڑنے کی جو ہے اجازت نہیں لہی اور نکل گئے، اور رب کی جو اگر رحمت نہ ہوتی تو وہ پھر اس مذموم ہو کے چٹی المیدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، آیت کریمہ جو انہوں نے پڑھی تھی، اور اللہ نے انہیں چن لیا اور دوبارہ سے ان کو تمام جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں۔ آخری آیت ہے سورہ قلم کی، یہ بری نظر سے بچنے کے لیے ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ نے کچھ شعائیں ایسی ہیں، یہ نظر جب وہ شعائیں ڈالتی ہے کسی چیز کے اوپر، اب جس طرح کوئی نگاہ ولی ہوتی ہے، نیک بندے کی نگاہ ہوتی ہے تو اس سے انسان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، مشکلیں تر جاتی ہیں، اور برے شخص کی جو نظر، جو نگاہیں، جو شعائیں ہوتی ہیں وہ اس کی نعمتوں کو زائل بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی وسوسہ آئے یا آخری آیات پڑھی جائیں، وَإِن يُكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور شفا ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ سورہ حاقہ، یہ قیامت کا ایک اور نام، حقانیت، بہت بڑی حقیقت آنے والی ہے، برحق ہے، جو کہ حق سچ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے جو کہ اس دنیا کا مقصد تھا، جس واقعے کی تیاری کرنے کے لیے ہم آئے تھے، کہ اللہ پھر نافرمانوں کا حشر بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کی تیاری نہیں کی کس طرح زلزلوں سے، آندھیوں اور چنگاڑوں سے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک آغاز دکھا رہے ہیں کہ قیامت کا سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے۔ آسمان پھٹ رہا ہے، 8 حاملین فرشتے ہیں جو کہ عرش کے رحمان کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس دن جو ہے کوئی راز نہیں چھپا ہوا، سب کچھ پیشیاں ہو رہی ہیں۔ اعمال نامے، دائیں ہاتھ والے جو بہت خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو، آؤ پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں فرسٹ آ گیا، میں جیت گیا، جنتی مومن فخر سے جو ہے پسندیدہ زندگی میں ہے، عالی شان خوشے گچھے مزے سے کھا پی رہا ہے۔ بائیں ہاتھ والے اعمال نامے چھپاتے پھر رہے ہیں کہ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میری شان و شوکت کہاں گئی، سارا میرا سٹیٹس فنا ہو گیا۔
پکڑو اس کو توق ڈالو اور پھینک دو اس کو آگ میں 70 گز لمبی زنجیروں میں باندھ کر۔ کیوں پھینک دو؟ کیونکہ یہ مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں تھا اور دوسروں کو بھی نہیں اس کی طرف لگاتا تھا، اب اس کو پیپ والا کھانا مل رہا ہے۔ قرآن عزت والے رسول کا کلام ہے، اس کو کوئی شاعر نہ کاہن نہ کسی نے خود گڑھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم خود وہ شہادت یا وہ شہر کاٹ دیتے جو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے لکھا ہوتا۔ یہ صرف پرہیزگاروں کو افیکٹ کرتا ہے، نافرمانوں کو جو ہے اس کو پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اگر پڑھ ہی لیں تو توفیق نہیں ملتی آگے چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ معارج شروع ہو رہی ہے، معراج سے نکلا ہے عروج یعنی بلندی والے راستے۔ اس میں آسمانی راستوں کا ذکر ہے جس کو کہ آج جو ہے اسپیس کی جو سائنس ہے وہ بلیک ہولز کہتی ہے۔ یہ انٹر گلیکٹک پورٹلز ہیں، اسپیس ٹریول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن جو ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا الٹرا ماڈرن ریلیجن ہے۔ اگر ہم قرآن کی لینس کے ذریعے سے سائنس کو دیکھیں تو مسلمان کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک کافر نے عذاب کا مطالبہ کیا تو کہہ دو کہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، اور یہ فرشتے اور روح یمین جو ہیں اس کے رب کی طرف سے ان بلند راستوں میں سے جو اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہوئے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس بڑے عذاب کا دن جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہیں پہ 1000 سال لکھا ہوا ہے۔ آپ صبر کریں، آسمان پگھلے تانبے جیسا ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے، یہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے، دوست کو نہیں پہچان رہا۔ کافر کہے گا کاش عذاب سے بچنے کے لیے اپنے مال بیٹے سب کچھ دے دوں اور خاندان سب لوگوں کو فدیہ کر دو، لیکن اللہ فرمائیں گے پھر بھی کھال اتارنے والی آگ تیار ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، لالچ اور بے صبری سے مال جوڑا جوڑی کرتا رہتا تھا، جب تکلیف آتی تو شکوے شکایت جزا فضا کرتا، اور جب فراخی اچھے دن آتے تو بخل کرتا، اور سوائے نماز کے پابند لوگوں کے جن لوگوں نے نمازیں پڑھیں اور اپنے مال میں سے سائل اور محروم کا حق نکالتے رہے، جو روزے جزا کی تیاری کرتے رہے، عذاب سے ڈرتے رہے، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہے، یہ لوگ وہ ہوں گے جو کہ ان سزاؤں سے بچ جائیں گے، اور جو امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے تھے، گواہیوں کی حفاظت کرتے تھے، اور دوسری طرف کافر جو ہے جو کہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ فرماتے ہیں قبروں سے یوں نکلیں گے جس طرح ذلت اور جھکی ہوئی نگاہوں سے دوڑتے ہوئے سٹپٹاتے ہوئے نکلیں گے۔ مشارق اور مغارب کے رب کی قسم، مشرق اور مغربوں کا رب، کس زاویے کس اینگل سے وہ مشرق اور مغرب نکالتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی کمی نہیں ہے، فرما برداروں کی، اللہ ان سے بہتر لوگ لے آئے گا اگر یہ اللہ تعالیٰ کو کی نہیں مانیں گے۔ سورہ نوح کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، 950 سال تبلیغ کی، اور حضرت اعظم سے 2000 سال بعد آئے، دنیا پھر شرک میں ڈوب گئی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے، رات دن دعوت دیتے رہے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے تھے، کپڑا باندھ لیتے تھے کہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی۔ آپ نے بلند آواز سے بیان دیے، اتنے مثالوں کے ساتھ سمجھایا، نئے الفاظ کے ساتھ سمجھایا، لینگویج چینج کر کے چھپ کے ہر طرح سے سمجھاتے رہے کہ استغفار کر لو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا علاج رکھا ہے، ہر مشکل کا جو ہے یہ اللہ نے اس کا حل رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی استغفار بہت ضروری ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارشیں برساؤں گا، مال اولاد بیٹے باغات نہریں زمین خزانے اگلے گی۔ آج کل کا جو اکانومی کرائسس آیا ہوا ہے اس میں خاص طور پر ہمیں استغفار بہت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے سارا جہان سجایا تھا ہے میرے بندے، یہ سورج چاند تارے، یہ 7 آسمان، یہ تمہاری تخلیق اور پھر دوبارہ تمہارا زندہ کرنا، اور یہ نباتات، زمین کا فرش، کشادہ راستے، اسی لیے تو تمہیں یہ سب دیا تھا کہ تو نے میرے مقصد کے لیے، تو نے میرے لیے میرا نائب بننا ہے اور دنیا کو اور لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنا ہے، میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ لیکن سرداروں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ کہنے لگے ہمارے اپنے معبود ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارا ود ہے، سوا ہے، یغوس ہے، یعوق ہے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، کسی کو شیر اور گھوڑے اور سام کی شکلوں میں انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پاک ان میں سے کسی کو بھی نہ زمین پر چھوڑنا، ورنہ تو یہ بہت فساد کریں گے، اور اللہ مجھے، میرے والدین اور مومنین کو بخش کر ہمیں نجات دے۔ اور پھر یہ سیلاب میں غرق ہوئے اور آگے عذاب میں غرق ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ سورہ جن شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے سورہ کاف میں بھی ہم جنوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جو نصیبن کے جن آئے تھے جب آپ بازار عکاظ کے پاس فجر کی نماز پڑھے تھے، پڑھا تھا نا ہم نے۔ اب یہ مکی صورت ہے اور اس میں 29 جنات جو دوبارہ آئے تھے قرآن سننے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لائے اور وعدہ کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو تھے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی مشرک جن تھے جنہوں نے اللہ کی بیوی یا بیٹے بیٹیاں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ناحق باتیں اب تم نہیں کرو گے۔ اور جو برے جنات ہیں، جو کہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور انسان ان سے ڈرتے ہیں، انسانوں کو ڈراتے ہیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنات سے انسانوں کو نجات دلائیں گے۔ اور اسی چیز نے ان کو سرکش بنا دیا ہے کہ ہم سے انسان ڈر جاتے ہیں اور وہ ان کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ پہلے یہ آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سن گن کرتے تھے اور کہانوں کو خبریں دیتے تھے، تو ان پر آگ کے شعلے مار کے ان کو بھگایا جاتا تھا۔ دوسری طرف نیک جن بھی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راہ راست والے جن ہیں، ان کو کثیر پانی سے سیراب کریں گے۔ جن و انس کو بھی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، اور جو ظالم جن ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو نیک جن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حرم کے اندر بت نہ رکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ شور و غل بھی نہ کرو، اور قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ قیامت کا وقت پوشیدہ ہے۔ اللہ نے کیوں چھپایا ہوا قیامت کے وقت؟ کہ اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قیامت کی نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں۔ اللہ غیب جانتا ہے اور اپنے رسولوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے اس کی اطلاع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر شروع ہو رہی ہیں، بہت پیاری صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حبیب کی ادائیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے لاڈ کرنا اور لاڈ سے پکارنا، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ان کو اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ رات کو اٹھ کر وضو کرنا اور قیام میں کھڑے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اور نماز کے اندر قرآن پڑھتے رہنا کہ پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پہ زخم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبوت کی خلعت لبادہ پہننے والے، اے چادر کی جو بکل مار کے جو کھڑے ہوئے ہو، مجھے اتنے پیارے لگے ہو تم، لیکن آپ اتنا زیادہ تہجد نہ پڑھیں، آپ قرآن تھوڑا پڑھ لیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قیام کم کر دیں۔ بے شک ابھی تو قرآن نازل ہونا ہے سارا، ابھی تو سٹارٹ ہے، مکی دور ہے، آگے شریعت کے احکامات آنے ہیں، اور رات کو اٹھنے سے واقعی جو ہے فرق پڑتا ہے، شب بیداری سے نفس بڑا کنٹرول ہوتا ہے، اور دن بھر انسان بزی ہوتا ہے تبلیغ، جہاد میں، دنیا کے دوسرے کاموں میں، اور رات کو تنہائی میں ہٹ کٹ کے اللہ سے ملاقات اور پرائیویسی کا مزہ ہی اور ہے۔ تو بے شک جو ہے مشرق اور مغرب کا رب جو ہے وہ کارساز ہے۔ آپ کافروں کی باتوں پر دل نہ ہلکا کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، اور ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا دردناک کھانا ہے۔ جس طرح فرعون کے پاس رسول آیا اور نافرمانی کی اور عذاب آیا، اور اسی طرح اگر یہ کفر کریں گے تو ان کو بھی ایسا عذاب دوں گا جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے۔ اب یہ ورڈ جو بولا گیا ہے بچوں کو بوڑھا کر دے، اس سے کیا مراد ہے کہ جس طرح انسان زندگی کی تگ و دو میں اپنی ساری طاقتیں، توانائیاں ختم کر کے بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب عذاب دیں گے، جب سزا دیں گے، تو اتنی اس کی شدت اور سٹریس ہوگا کہ انسان کی ساری توانائیاں، ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، انسان نڈھال ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب، رات کو قیام کرنا ہے تو 1/3 کر لو، آدھا تہائی کر لو، 2/3 کر لو، جتنا آسانی سے ہو کوئی قرآن پڑھ لو۔ کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، یا کوئی سفر میں ہے، وہ بھی آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لے۔ اس کے اندر یہ نفلی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عطا اللہ کو بہت پیاری لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ زمانہ فطرت کے آخری دن تھے، اور اس وقت جو ہے نا یہ آیت اتری
کہ آپ نے کمبل لپیٹا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھیں، اب آپ کا جو ہے تبلیغ کا وقت شروع ہو گیا، انہیں ڈرائیں۔ آپ اصل میں ایکچولی اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل کو آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے دیکھ کر آئے تھے، اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی جس پر حضرت خدیجہ سے کہا تھا آپ نے زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، آپ کانپ رہے تھے، آپ ڈر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ اب جو ہے آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے، آپ حوصلہ رکھیں، رب کی بڑائی کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں، بتوں سے الگ رہیں، اور کسی لالچ یا غرض سے احسان نہ کریں، اور نہ ہی احسان کر کے کسی کو جتلائیں۔ جب سور پھونکا جائے گا بڑا سخت دن آنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ہی ان سب سے نبٹ لوں گا۔ یہ ولید بن مغیرہ جو ہے جس کو مال، بیٹے، کشادگی دی ہوئی ہے اور اس دولت پر یہ اتراتا پھرتا ہے، ان قریب یہ سکر میں دوزخ کا ایک حصہ ہے، اس کمپارٹمنٹ میں ڈالا جائے گا جس میں کہ آگ اور کھال تک جو ہے جلسا دی جائے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم پر۔ ابو جہل نے مذاق بنا لیا اس کا، کہنے لگے لو جی 19 فرشتوں کی تعداد بھی بتا دی ہے، 10 نوجوان ہمارے کڑیل نوجوان جو ہیں، 10 نوجوان 10 فرشتوں کو جو ہے وہ ڈھالیں گے، اور ایک ابو اشد پہلوان ہے ہمارا، وہ باقی 9 کو وہ اکیلا ڈھالے گا۔ تو ابو اشد پہلوان بولا میں اکیلا ہی 19 کو کافی ہوں، یہ 19 کا ہنسا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ محافظ فرشتوں کی تعداد جو ہے جو مقرر ہے یہ بھی مذاق نہیں ہے، اس میں ایک حکمت ہے، یہ ایک آزمائش ہے تاکہ اہل ایمان کا یقین اور بڑھ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں چاند کی، رات کی، صبح کی، کہ دوزخ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور یہ کہ اصحاب یمین جنتی جو ہیں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی کہ اتنی بڑی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لوگ کاموں میں ٹائم ویسٹ کرتے تھے، دنیا داری میں بت کے ہوئے گدھوں کی طرح نصیحتوں سے بھاگتے تھے، جس طرح شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگے۔ یہ قرآن نصیحت ہے، جس کو توفیق ملے گی وہی اس کو سمجھ پائے گا۔ سورہ قیامہ، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کی قسم کھا رہے ہیں اور نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ہڈیوں کو اللہ جمع نہیں کر سکتے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی انگلیوں کے پور اس کے فنگر پرنٹس تک اسی طرح بناؤں گا۔ یہ پوچھتا ہے کہ جی کب آنی ہے یہ قیامت، یہ آفت، یہ بلا؟ تو ان کو بتا دو کہ جب سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، زمین کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا، بھاگنے کو کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اور پھر جو اعمال آگے بھیجے تھے نیکیاں اور جو پیچھے چھوڑے تھے صدقہ جاریہ، وہ سب اکٹھے ہو کے نیک اعمال نامہ بن کر دے دیے جائیں گے، اور برا انسان جو ہے عذر بہانے پیش کرے گا، تو لیکن اس کو جو ہے اندر سے سب پتہ ہوگا کہ آج میری بچت کوئی نہیں ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کے سینہ میں اس کو محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کے اسرار و رموز کو جو ہے قیامت تک لے کے جانا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس دن جب چہرے تر و تازہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ان لوگوں کا جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی، کئی چہرے بہت اداس ہوں گے، اور جن کی جو موت اور نزا کی سختی کی وجہ سے ان کا چہرے پر کرب نظر آ رہا ہوگا کہ نزا کے وقت ان کی جان جب ہنسلی تک پہنچی تھی تو کوئی جھاڑ پھونک، کوئی چیز کام نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، وینٹیلیٹرز جواب دے گئے تھے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک موت کا ایک سین دکھا رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کے جو ٹانگیں جو ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی سختی جان نکالنے کی کیوں آئی؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اتراتا ہوا گھر چلا جاتا تھا، تیری موت، تیرا قبر، تیرا حشر سب جو ہے اب تم نے خود ہی خراب کر لیا ہے۔ تجھے کیوں نہیں سمجھ آئی تھی کہ تجھے جسمانی وجود کے لبادے میں دنیا میں بھیجا گیا ہے، صبر اور آزمائش کی بھٹی سے تجھے گزرنا پڑے گا، اور تو سمجھا تھا کہ تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور تو یہ حقیقت بھول گیا تھا کہ تو نتھنگ نیکس میں سے تو وجود میں آیا ہے، تیری پیدائش نطفہ، خون کی پھٹکی، لوتھڑا، تو کیا میں دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ سورہ دہر شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں زمانے، گزرنے والے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ ٹائم از ٹریولنگ، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو نیست سے ہست میں آ رہا ہے، آ گیا ہوا ہے،
بے شک انسان پر ایک وقت تھا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، پھر اس کو ہم نے وجود بخشا تاکہ اس کو آزمائیں، اس کا ٹیسٹ لیں، اب چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ کافور ملی شرابوں کے جام پی رہے ہیں جنتوں میں، انہوں نے زندگی میں اپنی نظریں پوری کی تھیں اللہ کی محبت میں۔ یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ آیات ہیں جو حضرت حسنین کریمین کی بیماری میں 3 روزوں کی نظر مانی تھی، اور پہلے دن جب روزہ کی افطاری کے ٹائم مسکین آ گیا تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو دے دیا، دوسری افطاری پر یتیم آ گیا اور تیسری افطاری پر قیدی آ گیا اور کھانا ان کو دے کر اور خود کھجور پانی نمک سے روزہ افطار کر لیتی تھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ کھلایا کرتے تھے دوسروں کو خوف قیامت سے۔ آج اللہ انہیں ریشمی جنتی لباس پہنا رہا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، درختوں کے سائے، خوشے پھلوں کے جھکے ہوئے، چاندی شیشے کی بہترین کراکری ہے اور جام کا دور ہے، نوخیز لڑکے نوکر غلمان آگے پیچھے سرونگ ہو رہی ہے، ویٹرز ہیں، جام سلسبیل زنجبیل کے چشمے، کس کس فلیورز کی جو ہے وہاں پہ ڈرنکس ہیں، سبز باریک ریشمی لباس، چاندی کے کنگن، مبارک ہو مبارک ہو، ہر طرف مبارک بادیں مل رہی ہیں، سلام ہو، ہر وقت سلوٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اعزاز و اکرام ہو رہا ہے کہ تم قبول ہو گئے، دنیا کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ صبح شام رب کی تسبیح کریں، رات کو تہجد پڑھیں، اور یہ لوگ دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ اب اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمتوں میں شامل کرے گا اور ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں اللہ 3 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، خوشگوار ہوائیں جو کہ ٹھنڈی نسیم سحر جیسی دل کو سکون دیتی ہے، تند و تیز آندھیوں والی ہوائیں جو ڈرا دیتی ہیں، پھر بارش پیدا کرنے کے لیے بادلوں کو اکٹھا کرنے والی، اور پھر بارش کے بعد بادلوں کو چھٹ کر علیحدہ علیحدہ کرنے والی ہواؤں کی قسم، اور پھر وہ جو کہ دلوں کے اندر الہام اور توبہ اور ڈر ڈال کے القاء کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ انسان کو ڈراتے ہیں اللہ سے اور نیکی کی طرف جو ہے لے کر آتے ہیں، ان کو الہام کرتے ہیں دلوں میں۔ بے شک یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں قیامت آنی ہے، ستارے بے نور ہو گئے، سوچو ذرا سین کہ آسمان پھٹ گیا ہے، زمین کا سارا نقشہ ہی چینج ہو گیا ہے، پہاڑ ختم ہیں، فیصلے کا دن آ گیا ہوا ہے، وہ جو حقیر گندے پانی سے جو بنا ہوا تھا وہ اب جو ہے اللہ نے اس کو کس طرح جو ہے دنیا میں سے قبر میں پہنچایا ہے، اور کوئی چال ہے تو چل لو، اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو، تمہارے وارنٹ نکل چکے ہیں، اب تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، اب قرآن کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی 29واں پارہ ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ تعالی سورہ نبا اور ختم قرآن کی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔